ہلو السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائی، آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا قرآن لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ کہ ہاں میرے بھائی، ضرور قرآن لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، پریشانیاں ہیں اور ہم ان سے پریشان ہیں تو ہم قرآن کی تلاوت کریں تو کیا ہمارے گھر سے بلائیں دور ہو جائیں گی؟ کیا ہمارے گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی؟ ہاں میرے بھائی، ضرور۔ ہاں ضرور ہمارے گھروں سے پریشانیاں دور ہوں گی، ضرور ہمارے گھروں سے مصیبتیں ٹل جائیں گی، لیکن ہم جانتے نہیں، لیکن ہم قرآن کی تلاوت کرتے نہیں۔ کب ہمارے گھر سے بلائیں دور ہوں گی؟ کب ہمارے گھر سے بلائیں دور ہوں گی؟ اسی کے تعلق سے ایک ویڈیو ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت ہی پریشان تھا، رزق تلاش کر رہا تھا، رزق نہیں پاتا، گھر میں بلائیں تھیں، مصیبتیں، بہت بہت پریشان تھا، تو حضرت عمر کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد پورا ماجرا حضرت عمر سے بیان کرتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا قرآن کی تلاوت کرو، میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا دور ہو جائے گی۔ اور جو مولانا صاحب نے بیان کیا ہے انشاءاللہ وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ کو ویڈیو مکمل سن کر کے جانا ہے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہاں میرے بھائی، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی قیمتی ہونے والی ہے، ویڈیو پر بنے رہنا اور مکمل سن کر کے جانا۔ آخر میں جو ہے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو میرے بھائی بنے رہنا اور مکمل ویڈیو کو دیکھ کر کے جانا، تبھی فائدہ ہوگا، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہو، گھر سے بلائیں دور ہوں گی۔ آئیے اس کے تعلق سے جو ہے ایک ویڈیو کے مولانا صاحب کیا کہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کرنا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی میرے بھائی۔ لیکن ویڈیو کو دکھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ضرور کروں گا کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو لازمی فالو کر دینا، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کرنا۔ چاہتے ہو تمہارے گھر سے فقر دوڑ جائے؟ اس نے کہا جی چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر عمر کے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک نوجوان تھا مدینہ کا رہنے والا، روزانہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا، اور پھر وہ فوراً امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا۔ حضرت عمر جب باہر آئے دروازے سے تو دیکھا نوجوان بیٹھا ہے۔ وہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ وہ آگے سے کہنے لگا حضور میرے گھر میں غربت ہے، فقر ہے، مہربانی کر دیں، مجھے کچھ دے دیں تاکہ میں اپنے گھر کا نظام چلاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دے دیا۔ اگلا دن پھر جب فجر کی نماز پڑھ کر گھر میں گئے، جب واپس آئے تو رعا عمر مجیئہ لاجل الطلب، پھر دیکھا وہ پھر دروازے پہ بیٹھا ہے۔ بعض لوگوں کو لت پڑ جاتی ہے نا، مانگنے کی بھی ایک چس ہے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ بار بار حضرت عمر کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو حضرت عمر جلالی تھے، جلال میں آ گئے۔ فرمانے لگے وہ بھائی روزانہ ہی آ جاتے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، چنگے بھلے ہو، کما سکتے ہو، محنت کر سکتے ہو، اور یہ جملہ ذہن کیجئے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے اذهب، چاہتے ہو تمہارے گھر سے غربت بھاگ جائے؟ چاہتے ہو تمہارے گھر سے فقر دوڑ جائے؟ اس نے کہا جی چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر عمر کے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے دروازے پہ آئے ہو اور میں تمہیں اس کا دروازہ دکھاتا ہوں جس سے عمر بھی خود مانگتا ہے۔ اذهب فتعلم القرآن، اگر چاہتے ہو دنیا میں سب سے بڑے امیر بن جاؤ تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، عمر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جاؤ قرآن سیکھو۔ جب تم قرآن سیکھ لوگے نا فَإِنَّهُ سَيُغْنِيكَ ام باب عمر، یہ قرآن تمہیں عمر کے دروازے سے مستغنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، قرآن تمہیں اتنا امیر کر دے گا۔ میں نے کہا یہ تو کہتے ہیں قرآن تو دیتا ہی کچھ نہیں ہے، اور حضرت عمر کہتے ہیں قرآن تو اتنا دیتا ہے کہ سنبھالا ہی نہیں جاتا، قرآن اتنا دیتا ہے کہ جھولی تنگ پڑ جاتی ہے۔ نوجوان تھا، مانگنے والا تھا، لیکن عمر کی زبان سے جو سنا تو دل میں اتر گئی بات، لہجہ عمر تھا نا تو بات دل میں اتر گئی۔ فغاب زمانن، کبھی کبھی کسی کی عادت بھی پڑ جاتی ہے، گھر میں ایک بکری بندھی ہو نا تو ایک دن اگر وہ نظر نہ آئے تو بندہ کہتا ہے یہ روزانہ تو یہاں ہوتی ہے بکری، اب کیوں نظر نہیں آئی؟
عادت پڑ جاتی ہے، ماں باپ کی عادت پڑ جاتی ہے، کسی اور کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ عادت جو ہے نا انسان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ وہ نوجوان روزانہ آیا کرتا تھا حضرت عمر کے دروازے پہ، حضرت عمر کو بھی ایک عادت پڑ گئی اس کے چہرے کو دیکھنے کی، تو فغاب زماناً، اب وہ جب بھی دروازہ کھولیں تو نظریں اس کو ڈھونڈیں، بھیجا بھی خود ہے، اب تلاش بھی خود کر رہے ہیں۔ تو ایک دن وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، عمر جیسا جوان فسأل عنہ، پوچھنے لگے جی وہ نوجوان کہاں ہے، پوچھنے لگے وہ نوجوان کہاں ہے۔ فدل علیہ، لوگوں نے بتایا جی پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، پہلے تو در در کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، اب تو پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، کوئی ایسا اس پہ جنون طاری ہوا ہے، قد اعتزل الناس، لوگوں سے کٹ گیا ہے، اب تو اکیلا بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا چلو اس کی یاد بڑی تڑپا رہی ہے، مجھے بھی لے چلو اس کی طرف۔ حضرت عمر نے کہا مجھے لے چلو اس کی طرف۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب جا رہے ہیں ملاقات کے لیے، اور جب گئے تو جا کر دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کیے جا رہا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے ما شغلک عنا، یار تو دروازے پہ آیا کرتا تھا، دل لگی کی باتیں کرتا تھا، تجھے دیکھتے تھے تو بڑا سکون ملتا تھا، اب تو آتا ہی نہیں ہے، ملاقات کے لیے نہیں آتا، کیا وجہ ہے، کون سی چیز نے تمہیں ہماری طرف آنے سے روک دیا؟ پتہ ہے اس نوجوان نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے اب آپ کے دروازے پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے آپ کے دروازے پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ عمر پوچھنے لگے کیوں؟ کہنے لگا فإنی اقرأ القرآن، اس سے جو باتیں کرتا ہوں، اب کسی اور کی باتوں کی گنجائش رہی نہیں، جب بھی کسی سے ملاقات کو دل چاہتا ہے تو قرآن سے ملاقات کر لیتا ہوں، گفتگو کر لیتا ہوں۔ فإنی اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں، اغنانی عن عمر وعن آل عمر، اس قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے، عمر کی آل سے بے نیاز کر دیا ہے۔ حضرت عمر میں بھی جستجو کا ایک جہان آباد تھا، کہنے لگے جی بتائیں تو صحیح، قرآن جو پڑھا، اتنے وقت سے قرآن سے یاری لگائی ہے، ما وجدت فیہ، پھر قرآن نے تمہیں دیا کیا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں نا جی مولوی صاحب ہیں، 15,000 تنخواہ ہے، مولوی بن کے تجھے کیا ملے گا؟ 20,000 تنخواہ ملے گی، وہ دیکھ فلانا بینک کے اندر لگا ہے اس کی 1,00,000 روپیہ تنخواہ ہے، مولوی صاحب کی 20,000 تنخواہ ہے، پورا مہینہ گزار کر بھی پھر بھی پیسے کچھ نہ کچھ وہ بچا کے رکھتا ہے، اور جو 1,00,000 روپے جس کی تنخواہ ہے نا، وہ مہینہ بعد میں گزرتا ہے، قرضہ اس کے سر پہ پہلے چڑھ جاتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ مولوی صاحب کی برکت، یہ قرآن کی برکت ہے نا جی۔ تو وہ کہنے لگا جی حضور اور کیا ہے؟ قرآن آپ پوچھ رہے ہیں قرآن نے مجھے دیا کیا ہے، میں نے قرآن میں پایا کیا ہے؟ تو آئیں پھر اے عمر سنیں، وجدت فی، میں نے قرآن کے اندر پڑھا، پڑھتے پڑھتے ایک آیت آئی، وفی السماء رزقکم وما توعدون، میرا رب فرماتا ہے تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، رزقی فی السماء، میرا رزق آسمانوں میں تھا، وانا اطلبہ فی الارض، اور میں زمین پہ ڈھونڈ رہا تھا، میرا رزق تو آسمانوں میں تھا۔ تو اے عمر مجھے بات سمجھ آ گئی کہ جو قرآن پڑھ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے رزق حلال عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سیدنا عمر بن شرجیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا عمر بن شرجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، یعنی اسے موت نے نکل لیا، وہ موت کے گھاٹ اتر گیا، اسے موت آئی اور اس کی روح کو لے کر چلی گئی۔ تو جب اسے قبر میں دفنایا گیا، کس کو؟ وہ شخص جو انتقال کر گیا، اسے جب قبر میں دفنایا گیا تو جب فرشتے آئے تو فرشتوں نے فرمایا کہ ہم تجھے اللہ کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے، ہم تجھے اللہ کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ جب وہ شخص، جب وہ مردہ فرشتوں کی آواز سنتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے اللہ کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ
کہ میں تو پرہیزگار ہوں، میں تو متقی ہوں، میں تو پرہیزگاری کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، میں نے زکوٰۃ ادا کیے اور تمام تر میں نے جو ہے نیکیاں کی ہیں، میں پرہیزگار ہوں، میں متقی ہوں، تو پھر تم مجھے کیوں 100 کوڑے مارو گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم تمہیں اللہ کے عذاب کے 50 کوڑے ماریں گے، ہم تمہیں اللہ کے عذاب کے 50 کوڑے ماریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ وہ شخص جو ہے اس سے فرشتوں سے بحث کرتا رہا، ان سے بحث کرتا رہا، یہاں تک کہ فرشتے ایک کوڑے پر آ جاتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم تمہیں اللہ کے عذاب کا ایک کوڑا ماریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب بات یہ ہوئی تو میرے دوستو، فرشتوں نے اللہ کے عذاب کا ایک کوڑا ایسا مارا کہ جس سے تمام قبر میں آگ بھڑک جاتی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے ایک کوڑا کیوں مارا، ایک کوڑا کیوں مارا؟ تو فرشتوں نے جواب دیا تو نے ایک دن جان بوجھ کر جو ہے بے وضو نماز پڑھی تھی، بے وضو، توجہ چاہوں گا، بے وضو تو نے ایک دن نماز پڑھی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ ایک مظلوم تیرے پاس فریاد لے کر آیا تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو نے اس کی مدد نہیں کی۔ میرے بھائی خلاصے کلام یہ ہے کہ ہم جب بھی عبادت و ریاضت کریں تو ہم غرور نہ کریں، ہم گھمنڈ نہ کریں، ہم تکبر نہ کریں، اس لیے کہ نماز تو ہم پر فرض ہے، ہمیں ادا کرنا ہی پڑے گا۔ دوسری بات، اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی غریب مسکین ہمارے پاس فریاد کے لیے آتا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی اگر تم پریشان حال ہو، مصیبتوں میں مبتلا ہے، تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ کسی کے پاس جانے کی اور